اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس سے بڑا شکرانہ صاحب کیا ہوگا ہماری زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ صاحبان عطا کی ہیں، یعنی جن کی موجودگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہاں یقیناً ہمارے اوپر ان ماؤں کا سایہ ہے کہ جن ماؤں کی عظمتوں کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آج انہی ماؤں میں سے ایک ماں، یعنی انہی کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کی انتہائی بلند ستارہ حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ یعنی اس کائنات میں ناظرین ذہن میں رکھیے، امہات المومنین کے کہکشاں نہایت ہی پاکیزہ ترین، معزز ترین اور محترم ترین کہکشاں ہیں، جنہیں یہ مقام و مرتبہ، جنہیں یہ شرف اور جنہیں یہ عزت و احترام نسبت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عطا ہوا۔ قرآن ان مبارک سروں پر یعنی وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین اور بیش قیمت ترین تاج اس طرح سے سجاتا ہے کہ جو مومنوں کی مائیں قرار دی گئیں اور جن کے اکرام کا یہ عالم کہ رہتی دنیا تک فرشی و عرشی ان کی بارگاہوں میں انتہائی ادب سے اور پروٹوکول سے اپنے سروں کو جھکاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ امت کی وہ مقدس مائیں ہیں جو عزت والے نبی کی عزت بنی، جو تقدس والے حجروں کی مکین بنی، جو جانے کائنات کی بزم نشین بنی، جو رازدار کائنات کی خلوتوں کی امین بنی، جن کا احترام اللہ نے بتلایا، جن کا پروٹوکول قرآن نے ہمیں سکھلایا، جو اللہ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری رفاقت کے لیے باقاعدہ چنی گئیں، جو وجہ وجود کائنات کی خدمت گزاری کے لیے بھیجی گئیں، جو راحت و سکون قلب محبوب خدا بنی، جو کائنات کی تمام خواتین سے جدا بنی۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شرف و فضیلت میں کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، یعنی ادب کے، احترام کے، تقدس کے، پروٹوکول کے جو ممکنہ استعارے ہو سکتے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اس سے بھی کہیں زیادہ اونچی بارگاہ ہے ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے ممکنہ استعارے جہاں جا کر قلم کو توڑا کرتے ہیں وہاں سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی جھرمٹ بھی وہ مقدس ترین جھرمٹ ہے جن کا مقام و مرتبہ ناظرین بیان کے بیان سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، امت کی ماؤں کی اس مقدس ترین کہکشاں میں ہماری ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جن کی شان بھی نرالی ہے اور جن کا مقام بھی صاحب عالی ہے، جو انتہائی رحم دل، منکسر المزاج، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ، انتہائی سخی تھیں، ہمہ وقت دوسروں کی حاجت روائی کے جذبے سے مکمل طور پر سرشار رہا کرتی تھیں اور ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم رکھا کرتی تھیں۔ بچپن انتہائی ناز میں گزرا۔ ان کے والد خزیمہ کا شمار اس زمانے کے مکہ پاک کے بڑے رئیسوں میں ہوا کرتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے اگر میں آج کی مثال دے کے بات کروں، یعنی اس زمانے میں
اگر کوئی ایلیٹ کلاس تھی تو اس ایلیٹ کلاس کے اندر آپ کا باقاعدہ شمار ہوتا تھا. ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی, لیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی بنسبت حضرت زینب سلام اللہ علیہ بڑی ہی منفرد تھیں صاحب, بڑی ہی منفرد تھیں. یعنی آپ کی شخصیت الگ سے نظر آتی تھی. بچپن ہی سے انہیں غریبوں, مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلانے کا بے انتہا شوق تھا. جب تک کسی کو کھانا نہ کھلا لیا کرتی تھی آپ کو سکون نہ آتا تھا. اس طرح حدیث کے آئینے میں ناظرین ان کے اخلاق کریمانہ اور خدمت خلق کی وہ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ وہ ان کے شرف اور ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. آپ سلام اللہ علیہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے قبل ہی اعلیٰ اخلاق و کردار, صاف ستھری زندگی اور سخاوت و فیاضی سے بھرپور زندگی گزارا کرتی تھیں. چونکہ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت دریا دل اور کشادہ دست تھیں, لہٰذا فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا کرتی تھیں اور بھوکوں کو نہایت فیاضی سے اب کھانا کھلایا کرتی تھیں. ان صفات کی وجہ سے وہ لوگوں میں ام المساکین کے لقب سے مشہور ہو گئی تھیں. زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ صبر و استقامت اور ثابت قدمی بھی ناظرین اپنی مثال آپ تھیں, یعنی بلکہ عالی شان تھی تو یہ غلط نہ ہوگا. دین اسلام کی خاطر ناظرین ابتدائی دور میں بے انتہا تکالیف برداشت کی. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب, بہت آسان ہے. ہم دین کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, لیکن ہماری ماں نے جو قربانیاں دی ہیں صاحب اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی پہلے شوہر کی شہادت ہوئی, دوسرے شوہر کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں, ہجرت کی, مصائب جھیلے, مسائل جھیلے, غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, مگر اعلیٰ منزل پر فائز رہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عقد میں آئے ہوئے ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے کہ پیغام اجل آ گیا. جن کو یہ عظیم شرف بھی نصیب ہوا کہ خود خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں اپنے دست مبارک سے ان کو سپرد کیا. یہ وہ ماں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کو ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئی. 3 شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ میرے اس پروگرام میں صبح نور میں تشریف لائے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے ان کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ ان کا اکرام بھی کرتا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ سادات گھرانے سے ممتاز عالم دین محترم جناب سید ذوالفقار گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. تینوں اب آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ محمد اسد ایوب صاحب منقبت کا نذرانہ ہماری ماں کی بارگاہ میں پیش کریں گے. آپ سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. میں تو سچی بات ہے اس شرف کو جب محسوس کرتا ہوں اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے بڑا کرم میرے رب کا کیا ہوگا کہ ایک تو ویسے ہی اس نے ہمیں ماں کی صورت اتنی محبت عطا کی, پھر جن کو ماؤں کی ماں بنایا. سوچئے ذرا کہ صاحبان کے اوپر ایک صاحبان, وہ کیا فضل اور کرم ہے. امت کی ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کے پہلے تو پیدائش کا جو حسین منظر نامہ ہے بیان کیجئے, نام زینب کی وجہ بتائیے, پھر جو خاندانی نسب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا ایک رشتہ داری کا تعلق تھا اور قبول اسلام کا معاملہ, ابتدا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارکہ میں جو بھی خواتین تشریف لائیں انہیں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے ٹائٹل سے انہیں سرفراز فرمایا, یعنی مومنوں کی مائیں. لہذا نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے حرم ناز میں جتنی خواتین تشریف لائیں ہیں ہر ایک کی اپنی ایک الگ پہچان, ایک اپنی الگ حیثیت ہے, اور ہر ایک کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے. آج اس ہستی کا ہم ذکر خیر کر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے عقد میں تشریف لانے والی 5ویں خاتون ہیں. ان سے قبل حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے بعد حضرت سعودہ بنت زمعہ ہیں, پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, پھر حضرت سیدنا حفصہ ہیں, اور اس کے بعد آپ نبی پاک علیہ السلام کے عقد مبارکہ میں تشریف لائی ہیں. آپ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت کے وقت جو آپ کے والد محترم کے دل میں نام القاء فرمایا, بڑا خوبصورت نام ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ کے والد محترم اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے, تو خاتون نے آ کر خبر دی کہ آپ میں خزیمہ کون ہے.
تو بتایا گیا کہ یہ خزیمہ ہے، تو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو آپ جب تشریف لے گئے وہاں پر اور آپ نے دیکھا ہے بہت خوبصورت ایک بیٹی کو، اور بہت پیار سے جب انہیں دیکھا، انتہائی حسین اور خوبصورت اور پیاری بیٹی کو جب دیکھا، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو زینب ہے. اللہ. زینب کے معنی یہ بیان کیا گیا نرم و نازک بدن والی، یا بعد میں لکھا کہ خوشبودار درخت، جو جنت کا ایک درخت ہے اسے بھی زینب کہا جاتا ہے. اللہ. اچھا، آپ ایسے بھی زینب لگیں اور ایسے بھی زینب بن گئی. واہ 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 واہ، بہت 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 پیارا آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم خاص کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیا تھا، تو آپ کے والد محترم نے جو نام آپ کو عطا فرمایا اس نام کی برکتیں آپ کو عمر بھر نصیب ہوتی رہیں، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آپ تشریف لائیے. سبحان. اچھا، دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 2 زینب تشریف لائیے. ایک زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا، ان میں بھی ایک تعلق رشتے کے اعتبار سے نسبت کا آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی داد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن ہے، تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک تعلق اور رشتہ. اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت عبداللہ بن جہش کی زوجہ محترمہ ہے پہلے، تو اس اعتبار سے رشتہ داری کا تعلق آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کس طرح ماشاءاللہ سے مطلب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. تو جہاں رشتوں کی حسین کہکشاں ہے وہاں میں یہ فضیلت اور افضلیت اور مقام مرتبہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا نام ہی آپ گویا کہ اس میں بامسمہ ہے ہر اعتبار سے. اور جب انشاءاللہ آگے شخصی محاسن اور اوصاف ذکر کیے جائیں گے تو ان میں اس بات کو انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ اس نام کی برکتیں آپ کو عمر میں کس کس طریقے سے ملتی رہی اور کہاں کہاں اس نام کی خوشبو اور اس کا فیضان انشاءاللہ آگے ملتا رہا. خاندانی نسب، یہ خاندانی نسب میں انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں. ایک اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے خاندان کے بارے میں کوئی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. یہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نسب عطا فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ ہے قبیلہ بنو ہلال، کہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے جو یمن جا کر آباد ہو گئے تھے. اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فیض عطا فرمایا، برکت عطا فرمائی کہ آپ کا نسب مبارکہ حضرت مضر کے بعد یا حضرت معاذ بن عدنان کے ساتھ جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارکہ سے مل جاتا ہے. یعنی اوپر سے بھی جو اوریجن ہے وہ سرکار علیہ السلام سے ہی جا کے ملتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے نا. اور پھر یہاں حضرت معاذ بن عدنان یا مضر کے پاس جا کر رضی اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ جا کے آپ کا نسب مبارکہ حضور کے نسب کے ساتھ یہ مل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی ایک تو ان کی ولادت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت یعنی بعثت مبارکہ اعلان نبوت سے کم و بیش 13 یا 14 سال قبل ہوئی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 13 برس یا 14 برس ہے، کہ بعثت اور اس کے بعد اعلان نبوت. اور اس کے بعد جب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی مخالفت بعض لوگوں نے کی ہے، لیکن آپ وہ ہستی ہیں کہ جو ابتداء اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں جو خواتین شامل ہوتی ہیں انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا شمار فرمایا. یعنی یہ فضیلت اور شرف بھی آپ کے سر اقدس پر تاج کی صورت میں سجا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو السابقون الاولون کی صف میں بھی لا کھڑا کیا. آئیے جناب، اب آپ سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی سادات گھرانے سے ہیں، تو آپ سے بہتر کون بیان کرے گا اس گھرانے کو. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سلام اللہ علیہ جن تکالیف سے گزری، میں علامہ صاحب ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں دین اسلام کو، لیکن حقیقت تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام کی مالا ہم صبح و شام اگر جپتے رہیں تو کم ہے کہ وہ انہوں نے قربانیاں دی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کن تکالیف و پریشانیوں سے گزری، ظاہر وہ منظرنامہ کیا تھا تکالیف کا، ذرا وہ بتائیں. پھر ہجرت مدینہ پاک کیسے ہوئی، پھر آپ سلام اللہ علیہ کے 2 سابقہ شوہر یعنی ان کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ ظاہر اٹ سیلف میں بہت بڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا ان دونوں ہستیوں کا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا اور دعا گو رہوں گا کہ جس شخصیت کے ذکر کا آپ نے انتخاب کیا ہے پاک پروردگار اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جنید بھائی، اسلام قبول کرنے کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ دار ارقم میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی مشکلات اور ان کی سختیاں ان لوگوں سے کم تھی جو دار ارقم میں جانے کے بعد مسلمان ہوئے.
اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی دور ہے کہ یوں سمجھیے کہ اجنبیت کا دور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہیے کہ مت پوچھ مجھ سے حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ اللہ، گویا کہ اس طریقے کا ایک ماحول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شخصیت نہیں کھڑی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جب دعوت حق لوگوں تک پہنچائی، اور ایک خاتون کا آگے بڑھ کے اپنے پورے خاندان میں سے اسلام کو قبول کر لینا، پہلے تو اسلام قبول کرنا یہ ایک مشکل امر تھا، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد پورے خاندان میں سے لڑ جھگڑ کر اسلام کو قبول کرنا کہ یار میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے، اور میرے قوم قبیلے والے لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور پورے کنبے کو یوں سمجھیے کہ داؤ پر لگا دینا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا، یہ میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں یہاں عام بات، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر گھر میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا تھا نا، اس ایک آدمی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس پورے کنبے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تھی، پورے خاندان کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت اور خزیمہ 13-14 برس میں آپ نے جو ہے جی اسلام قبول کیا، یہ آپ کی پھر حضرت، اور یہ دیکھیے کتنی کم عمر ہے، ہاں، اور اس کم عمر میں اتنا بڑا فیصلہ لینا، ہاں، یہ وہی بات ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف جن خواتین کا انتخاب نہیں کیا، اللہ، جن خواتین کا نہیں، بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ جس شے کا بھی انتخاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا گیا، اس کی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور روحانی اشارات کے ذریعے سے تربیت کی گئی، بلکہ یوں کہیے سرکار کے لیے منتخب کیا ہر ایک کو، جی انتخاب کیا گیا، بالکل بالکل، یوں کیے کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ بلکہ صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے شروع میں ایک صوفی صاحب کا نام لیا اور ان کا ایک لقب پیش کیا، تو میں یہاں یہ عرض کروں گا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسواک کا بھی انتخاب کیا نا، اس مسواک کو بھی اللہ کی جانب سے منتخب کیا۔ اللہ اللہ، کیا اچھی اور بات، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو تیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس تیل کے جو بیج ہیں ان پر بھی اللہ جل مجد الکریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگوائی۔ اللہ، تو اب وہ ازواج، وہ خواتین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بنی، ان کا اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے روحانی طور پر اور الہامی طور پر کس طریقے سے تربیت کی گئی ہوگی۔ تو اس کے بعد دوسری بات، عام بات یہ کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اپنے شوہر حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ اکبر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ یہ ہجرت اس طرح کی، ہمارے یہاں جو ہجرت کا کانسیپٹ ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارے یہاں جو ہجرت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اپنے پلاٹ سارے بیچ دو، اپنی گاڑیاں، اپنا بینک بیلنس سارا وہاں منتقل کر دو۔ وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں صرف ایک جوڑا کپڑا پہن کے آپ نے نکلنا ہے، اور للہ فلہ اور اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی رضا کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ اس طریقے سے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نے ہجرت فرمائی، اور اس میں بلا خوف لومۃ لائم آپ نے کسی کی کوئی بھی یوں سمجھیے کہ پرواہ نہیں کی۔ یعنی یوں کہہ لیجیے، آپ نے جو بات فرمائی مجھے بات یوں سمجھ آئی کہ ہم تو یہاں پر بینک بیلنس جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹرانسفر وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ یہاں سے وہاں کے لیے ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ کیا بات، یہ وہاں سے، جی بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ان کا صرف اور صرف مطمع نظر یہی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بڑی خوب بات، میں یہاں پر صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت عبداللہ بن جہش کی طرف، کہ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا نا کس بل بوتے پہ جنگ لڑتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی۔ اللہ، تو بہرحال حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کے شوہر ہیں، اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ، یہ دونوں آپ کے جو ازواج ہیں پہلے، یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منظور نظر بھی ہیں۔ صرف حضرت عبیدہ بن الحارث کے حوالے سے عرض کر دوں کہ آپ کو شیخ المہاجرین کہا جاتا ہے۔ اللہ، آپ کی قدر و منزلت اس قدر تھی کہ آپ شیخ المہاجرین کہلاتے تھے،
اور آپ کی ایک کرامت جو بہت کم کتب میں لکھی لیکن مستند ہے، بتائیے، کہ حضرت عبیدہ بن الحارث کی قبر انور سے خوشبو آیا کرتی تھی، اللہ، اور باقاعدہ مشک کی خوشبو آتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پہلی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس خوشبو کو سونگا، اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سرٹیفائیڈ کروایا کہ عرض کی یا رسول اللہ اس میدان میں، صفرا کے میدان میں اتنی تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اللہ۔ اب نبی پاک کے جملے کیا تھے؟ جملے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبیدہ بن حارث یہاں جب موجود ہے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اللہ اللہ، فرمایا حیرت اس میں کیا ہے اللہ، کہ عبیدہ بن حارث کا جب یہاں پر مزار موجود ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن جہش کے حوالے سے ایک فضیلت عرض کر دوں، ایک فضیلت، کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کی تلوار جب ٹوٹی تو رسول اللہ نے کھجور کی ٹہنی آپ کے ہاتھ میں دی اور وہ تلوار بن گئی۔ اللہ، یعنی خوشبو والے نبی جن کی خوشبو کا ذکر کریں تو وہ کتنے خوشبودار ہوں گے، اور وہی بات ہے کہ طاقت والے نبی جن کو طاقت عطا کرے ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اب علامہ صاحب، ظاہر ہے اسی سلسلے میں، یہیں سے مطلب اگر ہم سلسلے کو جوڑ دیں اور اس کو ٹوٹنے نہ دیں، تو آپ سلام اللہ علیہ کے سابقہ دونوں شوہر جن کا ذکر پاک ابھی ہوا، ان کی شہادت کا جو منظر نامہ ہے وہ بھی بڑا دلسوز ہے۔ اور دیکھیے یہ ایگزیکٹلی میں وہ بات سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جن مصائب سے آپ گزری ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ دو مصیبتیں آپ پہ، کنٹینیوسلی مصائب آپ کے ساتھ رہے، پھر آپ سلام اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخل ہونا، یعنی اس شرف سے نوازے جانا، اور پھر امت کی ماں بننا، یہ کتنی راحت اور سکون اور مرتبے کی بات پھر تھی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کریں تو ہمارے پاس الفاظ کم ہوں گے، لیکن ان کی فضیلتیں جو ہے ان کا بیان ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے جو دونوں سابقہ شوہر تھے، حضرت عبیدہ بن الحارث اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ان کے نکاح میں موجود تھیں تو آپ کو پے در پہ دو شوہروں کی وفات کا ایک غم لاحق ہوا، اور یہ دونوں شوہر ایسے تھے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے مقبولیت کا درجہ رکھتے تھے، اللہ، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی بڑی خدمات پیش کی ہیں۔ اور جس طریقے سے حضرت نے ذکر کیا کہ جو لوگ بھی پہلے اسلام قبول کرتے تھے ان پر ظلم و ستم بھی ڈھائے جاتے تھے، بے شک، تو آپ کے دونوں شوہروں نے ان ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہے، اللہ، اور اس طرح دامن سے وابستہ رہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب بھی جنگوں پر روانہ فرمایا، جہاد کے لیے روانہ فرمایا، تو یہ پیش پیش ہی رہے تھے وہاں پر۔ انہی میں آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کا چھٹا مہینہ تھا تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رابغ نامی علاقے میں ایک سریہ روانہ کیا تھا، جس کا لیڈر یا جس کا امیر جو ہے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور انہی کے نام سے پھر وہ سریہ جو پھر وہ سریہ ابو عبیدہ کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اب جب یہ سریہ روانہ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سریے میں ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا تھا، اور اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ پہلا تیر اسلام کے حق میں جی، اسی موقع پر چلا تھا۔ اب جو ہے وہ جب یہ سریہ روانہ ہوا تو سامنے سے کفار جو ہے 200 تیر انداز تھے اس وقت، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دفاع میں جو پہلا تیر تھا وہ پھینکا، اور اس شان سے پھینکا کہ آپ نے 8 تیر پھینکے تھے، اور وہ ہر ایک تیر جو ہے وہ نشانے پر جا کر لگا، وہ خطا نہیں ہوا، اور پھر اس کا روب ایسا تھا کہ وہ جو 200 افراد تھے جو تیر انداز تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، 8 تیروں نے 200 کا رخ پھیر دیا، 200 کا رخ پھیر دیا، یہ تھا کمال۔ اور پھر اسی دوران جو ہے وہ غزوہ بدر کا موقع آیا، جو اسلام کے حق میں یا اسلام کی طرف سے کیا جانے والا پہلا جہاد تھا، پہلا باقاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں آفیشیلی مارکا تھا اسلام کی طرف سے، وہ وقوع پذیر ہوا۔ اس مارکے میں جو ہے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ اس کا کچھ تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ کفار کا جب سامنا ہوا تو انہوں نے اپنی طرف سے 3 جو ہے وہ کفار جو سردار تھے ان کو بھیجا، اس میں ایک عقبہ، شیبہ اور ولید، ٹھیک، اور پھر انہوں نے للکارا کہ آؤ انفرادی طور پر ہم جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور انہوں نے اپنے اپنے مد مقابل کا جو ہے وہ سامنا کیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوری طور پر اپنے مقابل کو شہید کر دیا، اور لیکن حضرت عبیدہ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے، یہ بھی بہادری کے ساتھ، اور پھر اس میں آپ کو زخمی کیا گیا، اور اس زخم کی وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ شہید ہوئے، آپ کی مبارک ٹانگ شہید ہوئی۔ پھر جب آپ کی شہادت کی خبر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو یہاں پہ ان کا کمال کردار دیکھیں کہ وہ زخمیوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، پانی پلا رہی تھی۔ جب آپ کو پیغام پہنچا تو آپ نے صرف، آپ کو غم صدمہ لاحق ہوا، آپ نے صرف اتنا کہا کہ یا اللہ بس تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اپنی خدمت کو جاری رکھا حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ان کے عقد میں آئیں، اور ان کی شہادت جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوئی۔ کیا دعا تھی، کیا اس کا میں بس تھوڑا سا ذکر کروں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم نے دعا مانگی تھی شہادت سے ایک دن پہلے، اور اس پر طے یہ پایا تھا کہ جب میں دعا مانگوں گا تو حضرت عبداللہ بن جہش آمین کہیں گے، اور جب وہ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا یہ مانگی تھی کہ جب میرا کفار سے مقابلہ ہو تو میں بہادری سے لڑوں حتیٰ کہ سامنے والے کو قتل کر دوں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، حضرت عبیدہ بن جہش نے آمین کہا، اور پھر جب انہوں نے دعا مانگی تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بھی جب کفار سے مقابلہ ہو تو میں بھی بہادری کے ساتھ لڑوں، اور اس شان سے لڑوں کہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، حتیٰ کہ میرے ناک اور کان کاٹ دیے جائیں، اور جب میں اس حال میں تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو مجھ سے سوال کرے کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، تیرے ناک کان یہ کہاں گئے، اور میں سامنے سے عرض کروں کہ یا اللہ تیری راہ میں قربان کر، اور تو یہ کہے کہ تو نے سچ کہا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یہ دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جنگ ہوئی تو یہی معاملہ ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میں ان کے جو مبارک جسم تھا وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ بعینی اسی حال میں تھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ میری دعا سے زیادہ افضل تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تشریف لائیں، اور یہ 5ویں خاتون تھی۔ آپ کا جو مہر مقرر کیا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جو مہر مقرر تھا وہ موجودہ دور کے اعتبار سے تقریباً 2 لاکھ روپے بنتا ہے۔ آپ کو یہ مہر عطا کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی جو ازواج ہیں ان میں صرف جن سے نکاح کیا، عقد کیا، ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر کیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی سیرت بھی موجود تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو سرکار نے انہیں پیغام نکاح دیا، اور انہوں نے پھر اس کو قبول کیا، اور یوں وہ ام المساکین سے ام المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے صاحب، یہ ان شخصیات کو سننے کے بعد ہمیں اپنے اوپر شرمسار نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کس دنیا میں جی رہے ہیں، اور کس دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور کس دنیا کے لیے ہم صبح و شام ہائے دنیا کرتے ہیں؟ اصل ہستیاں تو یہ ہیں صاحب، اصل ہستیاں یہ ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ اصل ہستیاں یہ ہیں۔ یہ جو آج ہماری سو کالڈ جو لبرل جماعت ہے، جو خواتین کو بلا وجہ ایکسپلوئٹ کرتی ہے، اور وہ سڑکوں کے اوپر دندناتی پھرتی ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے بھاگتی پھرتی ہیں۔ آئیڈینٹی اگر چاہیے نا تو یہ صاحبان ہے جنہیں آپ حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ ازواج مطہرات ہیں جن کے سائے میں آ جائیے، باقی سب سراب ہے صاحب، کچھ نہیں ملے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، لوٹ کے انشاءاللہ اپنی ماں کے شخصی اوصاف و محاسن آپ کو بتائیں گے، اور امت کی ماں ہونے کے حوالے سے جو آپ کی خصوصیات ہیں۔ اچھا پھر ایک بات کہ بڑی آپ میں نے جیسے ابتدا میں کہا نا کہ بڑا دل کھول کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتی تھی، بتاتے ہیں آپ کو درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا
سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ہماری آپ کی ہم سب کی ماں امت کی ماں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اس تصور بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر جب ظاہر ہے وہ محشر کا میدان سجا ہوگا کہ جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ایون ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، لیکن میں اس بات کو کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ذکر خالی نہیں جائے گا. یہ ذکر کرنے والے بھی خالی نہیں ہیں، ذکر بھی خالی نہیں ہے، ذکر سننے والے بھی انشاءاللہ خالی نہیں رہیں گے. کل بروز محشر انشاءاللہ ہماری ماں ہم پر نظر کرم فرمائیں گی، یقیناً نظر کرم فرمائیں گی. یہ وقت، یہ اوقات، یہ لمحات نوٹ ہو رہے ہیں اللہ کے کارخانے کے اندر، قدرت کے کارخانے میں. اور وہاں جی بیز کی بھی محتاجی نہیں ہے صاحب، وہاں پر تو قدرت کا ایسا میموری کارڈ ہے جو کہہ دیا وہ نوٹ ہو گیا، وہ لکھ دیا گیا. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. یہ پیمانہ ہے میرے رب کا جو اس نے سیٹ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ کل ان کی نظر کرم ہم پہ ضرور ہوگی. آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. میں تو سچی بات ہے جب ماؤں کا میں لفظ عام بھی استعمال نہیں کرتا کمپیریٹیولی، ماں تو ماں ہوتی ہے. میں جب ماں کا ذکر کرتا ہوں تو سچی بات ہے میرے اپنے جذبات قابو بھی نہیں ہوتے، کجا اس کے کہ ماؤں کی ماں. اب شخصی اوصاف ہم کیا بیان کریں، ہماری کیا اوقات ہے صاحب. آپ بتائیے، خاص طور پہ جو امت کی ماں ہونے کے حوالے سے جو آپ کی خصوصیات ہے، اللہ نے جو آپ کو ایک پریولیج کلاس عطا کی ہے وہ بتائیے. پھر آپ کی جبلت میں، آپ کی بیسک انسٹنکٹ میں جو سخاوت، فیاضی، زہد و تقوی کا جو حسین رنگ تھا، یعنی دیکھیں نا قدرت نے انتظام بھی تو ایسے ہی کیا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹی سی بات، شاید سبقت لسانی کی وجہ سے میں جملہ کہہ گیا کہ زینب کا معنی جو ہے وہ جنت کا کوئی خوشبودار درخت ہے، تو لفظ جنت میری زبان سے نکل گیا. خوشبودار درخت تو ہے مگر وہ جنت کا درخت نہیں ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی وضاحت اس لیے کی تھا، بہت اچھی بات، بعد میں کسی کو جو ہے وہ غلط فہمی نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بات یہ درست طور پہ لوگوں تک پہنچ جائے. علم پہلی تربیت ہی یہ کرتا ہے. جی بہت اچھی بات. سبقت لسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم درست بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اچھا، آپ کا نام زینب بنت خزیمہ، یہ بات ہم نے ذکر کی اور آپ کے خاندان کا ذکر بھی کیا اور تمام باتیں ہوئیں. اب آپ کا جو خاص لقب ہے ام المساکین، جو آپ کی پوری سیرت میں اسلام لانے سے قبل بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ لقب آپ کو تمام شخصیات سے ممتاز کرتا ہے. یعنی ہر شخصیت میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے کہ جو باقی کو نسبت ممتاز کرتا ہے. اگر اوورآل ہم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے انہیں 4 اوصاف سے مزین کیا. وہ کیا؟ جو سورہ احزاب کی آیات نمبر 29 سے آغاز ہو کر آگے جا رہا ہے. ان میں پہلا تو یہ کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کو ہم امہات المؤمنین کہتے ہیں، یعنی ادب میں، تعظیم میں، پردے میں، نکاح میں، خدمت میں، یہ ایک ماں کی حیثیت میں. سبحان اللہ. تو یہ مقام و مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا. دوسرا قرآن نے یہ کہا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، کوئی بھی نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی پہ جو اجر ہے وہ ہے. لیکن ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد میں تشریف لے آئی ہیں، تو لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے نیکی ایک کریں گی اللہ اجر دگنا عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا. تیسری نشانی یہ بیان کی گئی اور ان کی فضیلت، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہا کہ نبی کے گھر والی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یہ ان کا مقام بہت بلند و بالا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اجر کے اعتبار سے دگنا اور بطور ماں یہ مقام و مرتبہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو حضور عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی ہمیں، اس عقیدے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اہل البیت کے اندر گھر میں سب سے پہلے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد. یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ، لاکھ وسلام، اور اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھ وسلام. تو یہ عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ بیان کرتے ہیں. ام المساکین کا لقب، یہ اتنا پیارا لقب ہے آپ کا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمُّ الْمَسَاكِينَ لِإِطْعَامِهَا إِيَّاهُمْ. یعنی آپ کی یہ شان مبارکہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا
زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان مبارکہ ہے کہ آپ مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں، اور زمانے جاہلیت میں لوگ آپ کو ام المساکین کے لقب سے یاد کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ آپ کو ام المساکین کے لقب سے یاد کرتے. عبارت کے الفاظ کیا؟ وَكَانَتْ تُدْعَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ام المساکین، کہ زمانے جاہلیت میں لوگ آپ کو ام المساکین کہتے تھے. یعنی آپ کا خمیر جو یوں کہیے کہ سعادت مندی کے ساتھ ہی اٹھا تھا. جی، وہ علماء نے لکھا ہے نا کہ مطلب آپ غریب پرور بھی ہیں، مسکین نوازی بھی آپ کے اندر ہے، رحم دلی بھی موجود ہے، سخاوت بھی موجود ہے، فیاضی بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور جب اسلام کے دائرہ کار کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور اسلام کے دامن میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر یہ فقط عادت نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے. واہ واہ سبحان، کیا اچھی بات ہے. تو یہ عادت نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے. اور اچھا، اس میں ایک اور بات دیکھیے، اور یہ وقت آتا کب ہے، یہ فیاضی آتی کب ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے کسی ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ کہ دل کی نرمی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے عطا کی. جی، یہ ام المساکین یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو آپ کو ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہن میں آپ کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. اچھا، بعض علماء نے حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں لکھا کہ ان کے بارے میں بھی، لیکن درست یہ کہ آپ کے بارے میں لقب ام المساکین جو زیادہ ذکر کیا گیا. آپ کی ایک اور فضیلت جس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ خاص یعنی جو اوصاف اور محاسن ہے اس اعتبار سے بالکل ٹھیک بتائیے. بہت ساری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو حضور کے لیے ہبہ کر دیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے لیے ہم حاضر ہیں، حضور جب چاہیں ہم سے نکاح فرمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات پہ بڑی غیرت آتی تھی کہ کوئی خاتون کیسے کہہ سکتی ہے کہ حضور مجھ سے نکاح کر لے. کہتی ہے مجھے غیرت آتی تھی، لیکن اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں، ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، کہ اے محبوب آپ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، جس سے چاہے نکاح کریں، جسے چاہے آپ اسے قبول کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ میں بڑی غیرت کرتی تھی کہ کوئی عورت اپنی جان کیسے کس کے سپرد کر سکتی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لے، یعنی بغیر کسی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے مجھ سے نکاح کر لے، کوئی ہمارا تقاضا نہیں ہے. کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا نا، میں نے حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی، اور یہ حضور کی فضیلت اور شان میں یہ آیت مبارکہ نازل جب ہوئی ہے تو علماء اس آیت کو بیان کرنے کے بعد یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. اللہ، یعنی یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول جو ہے ان صحابیات کے حوالے سے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ حضور جب چاہے ہم سے نکاح کر لے. تو کہتی ہیں کہ انہی میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جب چاہے مجھ سے نکاح فرما لے. مطلب اس نسبت سے بڑھ کے علامہ صاحب عظیم نسبت ہو کیا سکتی ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ترین نسبت ظاہر ہے. اچھا، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ظاہر زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں. تو اب امہات المومنین چونکہ پانچواں آپ کا جو ہے وہ اپنا آپ نے بتایا کہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہے نمبر بنتا ہے، تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق بنا دیگر امہات سے، یہ ایک بات بتائیے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ویسے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس پر سرکار نگاہ فرما دیں اس کا سب کچھ بن جاتا ہے، دنیا آخرت کا سب کچھ بن جاتا ہے. کجا اس کے کہ رفاقت قلیل آپ کو جو ہے میسر آئی، لیکن محبت اور یوں کہیے کہ عطاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر رہتی دنیا تک جو ہے وہ جاری رہے گا، اور عطاؤں کا وہ یوں کہہ لیجیے کہ فضل و فضیلت کے جو معاملات ہیں وہ اسی انداز سے ذکر میں آتے رہیں گے. تو کتنا بڑا شرف عطا ہوا بتائیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجیت میں آنا یہ تو بہت بڑا شرف ہے. اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا. جیسے ابھی علامہ صاحب نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ قرآن پاک کی یوں سمجھیے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید نے ان خواتین کو پوری کائنات سے جدا کر دیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نکاح میں آئی. اور دوسری جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، جتنی خواتین کائنات میں تمہارے لیے منتخب ہو سکتی تھیں، جن کے قلوب، جن کے اذہان اور جن کے دل اللہ جل مجدہ الکریم پاک کر کے، ستھرے کر کے، اجلے کر کے تمہارے لیے پیش کر سکتا ہے، ان سب کو پیش کر دیا ہے. اللہ، اب اے محبوب آپ کو مزید نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا
کہ نبی پاک علیہ السلام آپ اب مزید نکاح نہیں کریں گے؟ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خواتین جو آپ علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ سکتی تھیں اب وہ کائنات میں مزید اور نہیں تھی. یعنی جو چنیدہ تھیں بس وہی تھیں، بس جتنی آپ علیہ السلام نے جن پر، وہ بات وہی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف میں آنا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرہ جس کو گزرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کے دائرے میں لے لیا. نگاہ کے دائرے میں ایک تو ہے نگاہ کے مرکز میں لانا. واہ واہ کیا اچھی بات. آپ کی نگاہ کا مرکز ہوں، آپ میری نگاہ کا مرکز ہے، لیکن اس وقت مفتی صاحب آپ کی اور میری نگاہ کا مرکز نہیں، دائرے میں ضرور ہے، بلکہ دائرے میں ضرور ہے. کہا کہ جو نبی پاک کی نگاہ کے دائرے میں آ گیا کل بروز قیامت وہ بھی فرشتوں کے سر کا تاج ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ خواتین جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئی، اور آپ علیہ السلام یہ پوچھا کرتے تھے اپنی ازواج کے بارے میں، بالخصوص سیدہ عائشہ کے بارے میں کہ عائشہ تم نے کہاں سے کس جگہ سے پانی پیا ہے. اور وہ خواتین جن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے صبح و شام دن رات گزارے اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے حبالہ عقد میں آنے کا شرف بخشا. بلکہ یہاں ایک بات میں یہ عرض کر دوں، چونکہ آپ نے پہلے مجھے یہ کہا کہ شاہ صاحب عشق کی باتیں کیا کریں، تو کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے تھے ایک بزرگ. نہ، ہم اس بات کے قائل نہیں، کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے ہیں ایک بزرگ. ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواتین آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کی ازواج کہ عقد نکاح میں آنے والی خواتین سے افضل ہیں. اللہ، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ کسی کو کوئی اختلاف. بالکل ٹھیک ہے. جو بات میں عشق کی عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن جہش، میں حدیث سے ہی وہ عشق کی بات عرض کروں گا، حضرت عبداللہ بن جہش کی موت کی خبر، شہادت کی خبر آپ کی زوجہ کو یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ کو دی گئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کو آپ کے بھائی کی شہادت کی خبر بھی دی گئی. بالکل ایسا ہے. آپ کے ایک اور عزیز کی شہادت کی خبر بھی دی گئی. بالکل ایسا ہے. لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، تو آپ نے ترجیح پڑھی، صرف ترجیح پڑھی اور خاموش ہو گئی. لیکن جب حضرت عبداللہ بن جہش کی خبر دی گئی تو آپ نے ایک چیخ ماری. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاتون، عورت اپنے خاوند سے کتنی محبت کرتی ہے. اللہ. پھر اب یہ دیکھیے کہ وہ خواتین جو رسول اللہ جن کے خاوند بن گئے، ان کا مقام اور مرتبہ، ان سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کیا ہوگی. اللہ. اور آپ ہی کا یہ اعزاز ہے، آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حبالہ عقد میں رہنے والی خواتین میں سے آپ پہلی خاتون ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وسلام اللہ علیہ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بچے قربان، لیکن اس وقت چونکہ احکام جنازہ نازل نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی خاتون ہے کہ ان کے شہادت کے وقت، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت احکام جنازہ نازل ہو چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جنازہ خود پڑھایا. محدثین کا ایک گروہ وہ بھی گزرا ہے جنید بھائی، بڑی زبردست بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک گروہ وہ بھی گزرے جنہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا جنتی ہونا قطعی 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 یقینی ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے خود جن کا جنازہ پڑھایا اور جن کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میتوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیریں لگائی، اللہ کی حمد بیان کی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور آپ علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں اس کو ایک جنت نہیں، اگر اللہ چاہے تو 8 جنتیں عطا. بالکل ٹھیک. اور ظاہر ہے جہاں ماؤں کی ماں کی بات آ جائے وہاں تو قصہ ہی تمام ہے نا. پھر آپ سلام اللہ علیہ کا وصال پاک ہوتا ہے، اسی سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اور ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں ہوا یہ شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وصال پاک کے بعد آپ کو نصیب ہوا کہ آپ کی ان مبارک نگاہوں کے سامنے آپ اس دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت ہوئیں. جن مبارک، وہی بات ہے، کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ان مبارک نگاہوں کے دائرے میں تو ظاہر ہے سب کچھ ہے،
پوری کائنات ہے، لیکن وہی بات ہے ان مبارک نگاہوں کے مرکز میں جو آ جائے یا جو مبارک نگاہیں جس پر فوکسڈ ہو جائیں، پھر ظاہر ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ تو زوجہ محترمہ کی بات ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے ان کو بقیہ مبارک میں سپرد کرنا، اور پھر آپ سلام اللہ علیہ کے کردار کا ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پہ خواتین کو یہ سمجھائیں صاحب کہ ان سے بہتر کوئی کردار ہے نہیں جس کی پیروی کی جائے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بڑے نفیس انداز سے یہ بات ذکر کی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلا جنازہ جو ہے وہ ان کا پڑھا گیا، اور یقیناً سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے لیے دعائے مغفرت کی ان کی مغفرت کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اب شبہ نہیں ہو سکتا. یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں کم و بیش ایک مطلب مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول 2 ماہ کا بھی ہے، 3 ماہ کا بھی ہے اور 8 ماہ کا بھی ہے. یعنی قلیل عرصہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں رہیں اور اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوئیں. تو اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا جنازہ ادا فرمایا اور قبر مبارکہ میں خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور پھر آپ کو وہاں پہ قبر میں اتارا. تو یہاں پر حضرت نے جنازے کا ذکر کیا. قبر کے حوالے سے میں ایک ذکر کروں کہ جس شے کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسک فرما لیں تو وہ شے کبھی آگ میں نہیں جل سکتی. جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارکہ جو ہے وہ مطلب ان کے دسترخوان کو شرف عطا فرمایا. تو وہ صحابی اس دسترخوان کی صفائی ایسے کرتے تھے کہ اس کو آگ میں ڈالتے تھے، میل صاف ہو جاتا تھا، وہ جلتا نہیں تھا. تو یہ قبر انور میں جب سرکار علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو یہاں پر پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ بھی شرف ہے کہ بقیہ مبارکہ میں ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ ہی کو دفن کیا گیا. یہ بھی آپ کی اولویت ہے، پہلی مکینہ بنی ازواج. سبحان اللہ. ازواج اب یہاں پر آپ کی جو سیرت، آپ کا جو کردار ہے اس میں 3 اوصاف جو بطور خاص ہیں. ایک تو ام المساکین کا لقب، جس سے خواتین کو سخاوت کے معاملات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کتنا وہ کرتی ہیں. اور یہ جو آپ ام المساکین ہے نا، یہ آپ دیکھیں زمانے جاہلیت میں آپ جب اسلام لے کر آ رہی ہیں تو 12-13 برس کی عمر ہے اور زمانے جاہلیت میں آپ کی عمر اس سے بھی کم تھی. بالکل ٹھیک. اور اس وقت آپ سخاوت کی آپ کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو ام المساکین فطرت میں شامل، فطرت میں آپ کی شامل. تو ہمیں بھی اس پر غور، ہماری دور کی خواتین کو. دوسرا شوہروں سے بے پناہ محبت. تو یہاں پہ خواتین کے متعلق بطور خاص سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو شوہروں کی اطاعت یہ کوئی غلامی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، جہاد کا مرتبہ ہے. اس پر بھی غور کریں. اور تیسرا آزمائشوں پر صبر کرنا کہ بے صبری کا اظہار نہ کیا جائے. ذرا سی تکلیف ہو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر دیں، اس سے اجتناب کریں. اور آخر میں یہ کہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں یہ سب کی سب شرم و حیا کی پیکر تھیں. تو یہ شرم و حیا، پردہ، یہ ہمارے دور کی خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہے. شرم و حیا اور پردہ جو ہے قید نہیں ہے بلکہ مقام و مرتبے کی بلندی کا سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت سمٹ گیا اور ظاہر ذکر نہیں سمٹ سکتا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. دعا ہے کہ کل بروز محشر حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اور بڑا میرا خیال حاصل کلام جملہ آج کی اس پوری گفتگو کا کہ سرکار علیہ السلام کی مبارک نگاہوں کے دائرے میں تو ظاہر ہے پوری کائنات ہے. میں تھوڑا سا مختلف کر کے جملہ ادا کر رہا ہوں، لیکن وہی بات ہے سرکار علیہ السلام کی مبارک نگاہوں کے مرکز میں یعنی فوکسڈ کون ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمارے ذکر کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں فوکسڈ ہو کے جو ہے امہات المومنین کا ذکر پاک خاص طور پہ کرنا چاہیے. کتاب الشفا رشتوں کے مناسب حصول کے حوالے سے آپ کو بتلائیں گے ایک وظیفہ، لیکن پہلے چلیں گے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو میں بتلاؤں گا کیونکہ رشتوں کے آج بڑے مسائل ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخت جناب محمد اسد ایوب صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور انشاءاللہ آپ سے آخری منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. تو جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور رشتوں کے مناسب حصول کے لیے آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں. بڑے مسائل ہیں صاحب آج رشتوں کے، اور ظاہر ہے بہت پرابلم ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رشتوں کے مناسب جو یوں سمجھ لیجیے انتظامات فرما دیتا ہے. حسب توفیق صدقہ ضرور دیتے رہیے گا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے، اور کمال قول مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہوں. تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا ام سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کریں گے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آئیے پاکستان کے لیے، پاکستان کیونکہ یہ دھرتی ہے تو سب کچھ ہے صاحب، تو مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب بنت خزیمہ زینب سب مومنوں کی ماں ہے. بنت خزیمہ زینب سب مومنوں کی ماں ہے. بنت خزیمہ زینب سب مومنوں کی ماں ہے. سرکار نے بیان کی خود ان کی خوبیاں ہیں. سرکار نے بیان کی خود ان کی خوبیاں ہیں. وہ عرشیاں ہیں ان کی نسبت حضور سے ہے. عظمت پہ ان کی شاہد یہ زمین و آسمان ہے. عظمت پہ ان کی شاہد یہ زمین و آسمان ہے. اسوہ ہے ان کا اعلیٰ کردار، ان کا اعلیٰ مجبوروں کے لیے وہ رحمت کا صاحبہ ہے. مجبوروں کے لیے وہ رحمت کا صاحبہ ہے. ام المساکین ان کا ساجد لقب ہے نوری. ام المساکین ان کا ساجد لقب ہے نوری. لطف و کرم عطا کا وہ بحر بے قرار ہے. بنت خزیمہ زینب سب مومنوں کی ماں ہے. سرکار نے بیان کی خود ان کی خوبیاں ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وصحبه وبارك وسلم.